الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما فی انفسہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ پختہ ہوتی اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، اور شاد باد اے عشق خوش سودائے باغ، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم یاران اکرامی، آج 5 فروری ہے اور یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے انجمن طلباء اسلام راجہ جنگ کی طرف سے منعقدہ کشمیر کانفرنس میں اور آپ ہم سب حاضر ہیں۔ سامعین اس وقت وقت کافی ہو گیا ہے اور میں بڑے اختصار کے ساتھ اپنے گفتگو کو مکمل کروں گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کے بغیر اکیلے اپنی زندگی گزار سکے۔ الانسان لا یستطیع ان یعیش منفردا عن غیرہ، کسی بھی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کے بغیر اپنی زندگی گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اس رابطے کو مختلف نام دیے ہیں، کسی کو بیٹا کہا ہے، کسی کو باپ کہا ہے، کسی کو بھائی کہا ہے، اور انسانوں میں کسی کو ماں بنایا ہے، کسی کو بیوی بنایا ہے، کسی کو بہن اور کسی کو بیٹی بنایا ہے۔ یہ خوبصورت رشتوں کا ایک سنگم ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزارنے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ یہ تو ایک گھر کی بات ہے۔ اگر آپ ایک گھر سے باہر نکلتے ہیں تو مختلف لوگوں کے ساتھ کچھ تعلقات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ہمارے ساتھ برادری کے تعلق ہیں کہ یہ ہماری برادری کا ہے، یہ ہمارے خاندان کا ہے، اس وجہ سے تعلق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا تعلق زبان کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ یہ پنجابی بولنے والا ہے، یہ اردو بولنے والا ہے، اس وجہ سے یہ میرا بھائی ہے، پنجابی بولنے والا ہے یہ میرا دوست ہے، پٹھان ہے تو اس کو پشتو بولنے والے عزیز ہوں گے، زبان کی بنیاد پر کہ یہ پشتو بولنے والا ہے اور میں بھی پختون ہوں لہٰذا میرا یہ دوست ہے، بھائی ہے۔ سندھی بولنے والے کو سندھی اچھا لگے گا، بلوچی بولنے والے کو بلوچی اچھا لگے گا۔ اسی طرح کچھ تعلقات علاقے کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں۔ آپ بالفرض آپ حیدرآباد، سندھ، کراچی کی طرف چلے جائیں، وہاں اگر آپ کو کوئی قصور کا رہنے والا مل جائے، لاہور کا رہنے والا مل جائے، تو دوسرے لوگوں کی نسبت آپ کا اس سے پیار اور انسیت محبت زیادہ ہو جائے گی کہ یہ میرے شہر کا رہنے والا ہے، یہ میرے ضلع کا رہنے والا ہے، ہمارے علاقے کا رہنے والا ہے۔ کچھ تعلقات انسان کے علاقے کی بنیاد پر ہیں، کچھ تعلقات انسان کے زبان کی بنیاد پر ہیں، کچھ تعلقات انسان کے برادری کی بنیاد پر ہیں، کچھ تعلقات انسان کے خونی رشتے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔
لیکن یاران گرامی، یہ سارے تعلقات اس دنیا کی حد تک ہیں، یہ سارے تعلقات اس دنیا کی حد تک ہیں۔ قبر میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کس ضلع سے آئے ہیں، قبر میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کون سی زبان بولتے ہیں، قبر میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کا تعلق کس برادری سے ہے۔ محشر کے دن بھی ان برادریوں، ان علاقوں اور زبانوں کی بنیاد پر تعارف نہیں ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں ایک ایسا تعارف ہے، ایک ایسا تعارف ہے جو ایسی بنیادی اور ایسی بیسک محبت ہمیں مہیا کرتا ہے کہ جو تعارف اور تعلق اس دنیا کے اندر بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا، اور وہ تعلق ہے ایمان کی بنیاد پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی سے تعلق ہمارا ہو ایمان کی بنیاد پر۔ آپ کسی ایسے علاقے میں، ایسی جگہ پر ہیں جہاں سارے کافر اور غیر مسلم رہتے ہیں، وہاں اگر کوئی بھی آپ کو مسلمان مل جائے، مسلمان نظر آ جائے، تو اس سے آپ کی خود بخود دوستی ہو جائے گی کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ اس وقت آپ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کس ضلع سے ہیں، آپ کی برادری کیا ہے، آپ کا خاندان کون سا ہے، آپ زبان کون سی بولتے ہیں، آپ کا ملک کون سا ہے۔ کسی طرح کی کوئی تقسیم نہیں ہوگی، وہاں صرف ایک ہی بات ہوگی، کیا کہ آپ کس نبی کے امتی ہیں، کس نبی کے غلام ہیں، کس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو ایمان کی بنیاد پر جو تعلق انسان کا بنتا ہے، یہ تعلق اس دنیا کے اندر بھی کام آتا ہے اور یہ تعلق آخرت میں بھی کام آئے گا۔ یہ ساری بات میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے میڈیا پر اور ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ تو پاکستانی ہیں، آپ کو کشمیر سے کیا لینا دینا ہے۔ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں درج ہو چکا ہے، وہاں پہنچ چکا ہے، جو بھی اس کا حل نکلے گا۔ اب کشمیر جتنا ہمیں لگتا ہے اتنا انڈیا کو بھی لگتا ہے، تو تمہیں خواہ کشمیر کی آواز بننے کی کیا ضرورت ہے۔ اور 1990 سے لے کر آج تک ہر 5 فروری کو جو ہم یوم کشمیر منا رہے ہیں، آج تقریباً 31-32 سال ہونے کو ہیں، تو یہ جو 30-32 سال سے تم یوم کشمیر منا رہے ہو اور کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنی سرحد تمہیں لگتی ہے اتنی ہی ہندوستان کو لگتی ہے، اور یہ معاملہ ایک سیاسی معاملہ ہے، تم اس کو مذہب کی بنیاد پر کیوں لے کر آتے ہو؟ تو میں جناب من عرض کروں گا کہ کشمیر کا معاملہ صرف سیاسی معاملہ نہیں ہے، کشمیر کا معاملہ سرحدوں کا معاملہ نہیں ہے، کشمیر کے ساتھ ہمارا تعلق سیاست کا نہیں، کشمیر کے ساتھ ہمارا تعلق سرحد کا نہیں ہے، کشمیر کے ساتھ ہمارا تعلق جگہ کا نہیں ہے، کشمیر کے ساتھ ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے، اور یہ وہ تعلق ہے۔ اب کشمیر میں رہنے والے کسی بھی برادری سے ہوں، وہ جٹ رہتے ہوں، وہاں ڈوگر رہتے ہیں، وہاں ارائی رہتے ہیں، کسی بھی برادری سے رہنے والے ہوں، ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے۔ کشمیر کے کسی بھی ضلع سے ان کا تعلق ہو، ہمیں نہیں پتا، ہم صرف ایک بنیاد پر اور ایک تعلق پر ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تعلق ہے، اور یہی وہ تعلق ہے جو اس دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گا اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ تو یہ نعرہ لگایا جاتا ہے اور لگایا جاتا رہے گا کہ کشمیر سے ہمارا تعلق کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا نعرہ ہے؟ کشمیر سے ہمارا تعلق کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ تعلق صرف ہماری طرف سے نہیں ہے، کوئی یک طرفہ تعلق نہیں کہ ہم ہی کشمیر کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں، ہم ہی کشمیر کے لیے بول رہے ہیں، یہ تعلق کشمیریوں کی طرف سے بھی ہے، اور یہ ایمان کا ہی تعلق ہے کہ آج بھی کشمیر میں اگر کوئی نوجوان شہید ہو جاتا ہے تو اسے پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر اسے زمین کے سپرد کیا جاتا ہے۔ یہ تعلق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہے کہ آج کشمیری بچے کی زبان پر آزادی ہے، اور آزادی کے نام پر اگلا جو ان کے ذہن میں اور زبان پر جملہ آتا ہے وہ پاکستان کا آتا ہے۔ اب وہ پاکستان کو اپنا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے پسند نہیں کرتے،
بلکہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کے رہنے والے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور اس ضمن میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ جن سے ایمان کا تعلق ہو، جن سے ایمان کا تعلق ہو، ان کی محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ آپ دیکھیں، یہ روایت سنیے اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مدینہ شریف سے باہر ایک بھیڑیا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، یہودی تھا، بکریاں چرا رہا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک بھیڑیا اچانک سے آیا اور اس کی بکریوں پہ آ کے حملہ کر دیا۔ ایک بکری اس کی اٹھائی اور لے کے بھاگ گیا، یہ اس کے پیچھے لگا اور آخر اس نے اپنی بکری اس سے چھڑوا دی۔ بھیڑیے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے زبان عطا کر، ذرا میں اس سے بات تو کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان عطا کی۔ بھیڑیا وہاں بول کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے میرا رزق چھین لیا ہے۔ جب یہ بات بھیڑیے نے کہی تو وہ بکریاں چرانے والا، وہ چرواہا، اس کو بڑی حیرت ہوئی اور حیرت سے کہتا ہے کہ رأیتک اليوم ذئبا یتکلم، کہ آج میں کیسا دن دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیے بھی باتیں کرنے لگ گئے، جانور بھی بولنے لگ گئے۔ وہ بھیڑیا کہتا ہے کہ تو میرے بولنے پر حیرت زدہ ہو رہا ہے، میرے بولنے پر تجھے تعجب ہو رہا ہے، میں تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ اب وہ مزید حیرت میں پڑ گیا کہ جناب اس سے بھی زیادہ عجیب بات وہ کون سی ہے؟ وہ بھیڑیا کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات وہ یہ ہے کہ یہ سامنے جو کھجوروں کی آبادی ہے، مدینہ شریف کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ سامنے جو کھجوروں کی آبادی ہے، آپ یہاں چلے جاؤ، یہاں ایک محمد بن عبداللہ نام کا شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اور جو لفظ روایت کے اندر موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ بھیڑیے نے کہا کہ یخبرکم بما مضی وہو کائن ما بعدکم، کہ وہ محمد مصطفیٰ جو گزر گیا ہے اس کی بھی خبریں دیتا ہے، جو آنے والا ہے اس کی بھی خبریں دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ، یہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے۔ بھیڑیا کہتا ہے کہ بھیڑیے کی یہ بات سن کے وہ چرواہا کہتا ہے کہ میں چلا تو جاؤں لیکن مجھے ڈر ہے کہ تو پھر میری بکریوں کا نقصان کرے گا، ابھی تجھ سے ایک چھڑوائی ہے اور مجھے وہاں بھیج کے تو پھر تو میدان خالی مل جائے گا، حملہ کرے گا۔ بھیڑیے نے جو جواب دیا، جس وجہ سے میں نے یہ روایت سنا رہا ہوں، بھیڑیے نے جو جواب دیا، سبحان اللہ، بھیڑیا کہتا ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور اپنی بکریوں کا فکر نہ کرو، اپنی بکریوں کی پرواہ نہ کرو، تیری بکریوں کی میں خود حفاظت کروں گا، تیری بکریوں کی میں خود حفاظت کروں گا۔ اور کیوں کروں گا؟ کیونکہ میں تجھے جس نبی کے پاس بھیج رہا ہوں اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا میں بھی ہوں، سبحان اللہ، میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جس کے پاس تجھے بھیج رہا ہوں۔ تو اب تو اپنی بکریوں کا فکر نہ کر، اگرچہ میں بھیڑیا ہوں، میرا کام ہی درندگی ہے اور ان بکریوں پر حملہ کرنا ہے، لیکن اب چونکہ میں تجھے محمد مصطفیٰ کے پاس بھیج رہا ہوں، تیرا اور میرا اب ایمان کا تعلق بننے جا رہا ہے، تیرا اور میرا اب ایمان کا رشتہ بننے جا رہا ہے، تو اب مجھ پر لازم ہے کہ تیرے مال کی میں حفاظت کروں۔ اب یہ چرواہا وہاں سے نکلا اور مدینہ شریف آیا اور آ کے اس نے سارا واقعہ سرکار علیہ السلام کو سنایا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں تو بکریاں چلا رہا تھا اور یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ میرے کریم آقا مسکرا بھی رہے تھے، فصدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے کریم نے فرمایا کہ بھیڑیا بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ یعنی گرامی اب آپ اس میں دیکھیں کہ ایمان کی بنیاد پر جو رشتہ قائم ہوتا ہے، ایمان کی بنیاد پر جو تعلق بنتا ہے، اس تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کا 1 انچ بھی نقصان نہ ہونے دیں۔ یہ ایمان کے تعلق کی یہ بنیاد ہے اور یہ تقاضا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا 1 انچ بھی نقصان
ہم نہ ہونے دیں۔ اس کی غیر موجودگی میں اگر کوئی اس کا نقصان کرتا ہے تو اس کے ہم ذمہ دار بنیں اور اس کے مال کی حفاظت کریں۔ تو ہمارا کشمیر سے ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا کشمیر سے ایمان کا رشتہ ہے، اور ایمان کا رشتہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جسے اقبال نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ کہتے ہیں اخوت اس چیز کا نام ہے کہ افغانستان کے شہر کابل کے اندر اگر کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو یہاں ہندوستان میں رہنے والا ہر نوجوان اور ہر بزرگ اس کے کانٹے کے درد کو محسوس کرے اور بے تاب ہو جائے۔ اخوت اس چیز کا نام ہے۔ تو آج اگر کشمیریوں پر کانٹا بھی چبھے تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا درد محسوس کریں، لیکن وہاں تو بات کانٹوں سے بہت آگے تک جا پہنچی ہے۔ وہاں تو بچیوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، وہاں نوجوانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، وہاں ماؤں کو ان کی اولادوں سے کھینچ کر جا کے گولی مار دی جاتی ہے، کبھی زہریلی گیسیں چھوڑ کر اور ان کی آنکھوں کا ستیہ ناش کیا جاتا ہے۔ صبح کو باپ مزدوری کے لیے نکلا ہے اور بچوں کو پتہ نہیں، یقین نہیں کہ شام کو وہ گھر آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ہندوستانی فوجی جس کو چاہتے ہیں گلی کی نکڑ پر لے جا کر گولی مار دیتے ہیں۔ تو وہاں تو بات کانٹوں سے بہت آگے تک جا چکی ہے۔ تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے درد کو محسوس کریں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں اور اس کیفیت کو محسوس کر کے ہم آہ بھریں اور ان کے درد میں برابر کے شریک ہوں اور ان کی تکلیف پر آنسو بہائیں؟ کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے؟ رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے خلاف کیوں جہاد نہیں کرتے جو نہتے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ سورہ الانفال پڑھ کے دیکھیں، یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 72 ہے، اور اس کے اندر پورا مضمون رب کائنات نے یہی بیان فرمایا کہ جن نہتے مسلمانوں پر، بزرگوں پر، بچیوں پر، بچوں پر ظلم اور ستم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج ہم برادری کی بنیاد پر تھانے جانے سے گریز نہیں کرتے کہ میری برادری کا بندہ تھا اور اس نے گالی دی ہے یا اس نے اس کے ساتھ لڑائی کی ہے، تو اب اس کی ایسی کی تیسی، اس کو میں وہاں تک چھوڑ کے آؤں گا جہاں پانی بھی نہ ملے۔ برادری کی بنیاد پر ہم قتل و غارت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ لسانیت کی زبان پر ہمارے پاکستان میں کتنے قتل ہوتے ہیں، آپ جا کر دیکھیں، اندرون سندھ میں جا کر دیکھیں کہ صرف زبان کی بنیاد پر مہاجر اور سندھی کا آج تک کیا جھگڑا ہے، MKM کیوں بنی ہے؟ سندھی جماعتیں جو لسانیت کی زبان پر بنیاد پر بنی ہے کیوں مادی وجود میں آئی؟ ہمارے ملک کے اندر لسانیت کی بنیاد پر سینکڑوں قتل ہوتے ہیں، برادری کی بنیاد پر ہزاروں قتل ہوتے ہیں، تو کیا ہم ایمان کی بنیاد پر جہاد نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ کافر ہمارے سر پر تلوار لٹکا کر کہے کہ کہاں ہے مسلمان، نکلے باہر مسلمان؟ تو کیا مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ چھپ کر اور دب کر اپنے گھر میں بیٹھیں اور کہیں کہ نہیں ہمیں ان سے کیا لینا دینا، خود ہی بھونک کے چلے جائیں گے؟ نہیں یاران اکرامی، آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے کیا تعلق نبھایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ کوئی مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ کوئی مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، وہ کہاں فارس سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اور جب مدینہ شریف آئے ہیں تو صحابہ کرام کے بھائی بن گئے۔ اپنی زمینوں میں سے زمینیں صحابہ کرام نے دی کہ یہ اللہ کے محبوب نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، میری آدھی زمین اب آپ کی ہے، میرا آدھا گھر اب آپ کا ہے۔ یہ سب کچھ کس بنیاد پر کیا کہ وہ تو مدینہ اور مکہ کے رہنے والے بھی نہیں تھے، فارس سے چل کر آئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کہاں روم سے چلے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، تو صحابہ کرام نے آدھی زمینیں ان کو دے دی۔ اور جب مدینہ شریف حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنایا، کہا عبد الرحمن اور سعد تم آپس میں بھائی ہو، تو حضرت سعد
عبد الرحمن کو لے کے گھر چلے گئے اور جا کے کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے اور یہ دیکھ لو اس گھر کا جو حصہ تمہیں اچھا لگتا ہے میں تقسیم کر کے وہ حصہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کھیتوں میں لے گئے کہ یہ میری زمینیں ہیں، یہ میرے باغ ہیں، ان زمینوں میں جو حصہ تمہیں اچھا لگتا ہے میں تقسیم کر کے تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بھائی آپ نے جو بھی چیزیں میرے لیے پیش کی ہیں مجھے قبول ہیں، لیکن مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ مدینہ کی مارکیٹ کہاں ہے، مدینہ میں منڈی کہاں لگتی ہے، میں خود اپنا کاروبار کروں گا اور کما کر کھاؤں گا۔ یہ ان کی ایمانی غیرت تھی، لیکن صحابہ کرام نے قربانیاں دینے سے گریز نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ اور یہ سب کچھ کس وجہ سے تھا؟ کیا رشتہ داری تھی؟ نہیں، رشتہ داری نہیں تھی۔ کیا ان کا کوئی ملکوں کا مسئلہ تھا؟ نہیں، صرف ایک بنیاد پر، اور وہ بنیاد ایمان کی بنیاد تھی، ایک رشتے کی وجہ سے، اور وہ رشتہ ایمان کا رشتہ تھا۔ یاران گرامی، میں گفتگو ختم کر رہا ہوں اور ان الفاظ کے ساتھ کہ ایمان کے رشتے کو سب سے پہلے ہم خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط کریں۔ ہمیں احساس ہو کہ میرے ساتھ رہنے والا جو گھر ہے یہ بھی اسی نبی کا غلام ہے جس نبی کا میں کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ یہ ہماری محبت کا اور ہماری الفت اور پیار کا تعلق سب سے پہلے ہمارے اندر بحال ہو اور پھر ہم اس سے آگے بات کریں۔ یاران گرامی، کشمیر کے ساتھ ہمارا ایمان کا تعلق ہے، اور جب تک ان جسموں میں ایمان ہے ہم کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہمارے اکثر دوست کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ تو اقوام متحدہ تک جا پہنچا اور یہ پوری دنیا کے اندر اجاگر ہو چکا ہے، تو تم راجہ گنج کی ایک چھوٹی سی مسجد میں چند لوگ بیٹھ کر اس پر بات کر کے کیا کشمیر فتح کر لو گے؟ کیا میری تقریر سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ کیا آپ کے یہاں بیٹھنے سے اور یہ گفتگو سننے سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ تو ہم ظاہری بات یہی کہیں گے کہ نہیں، ہماری تقریر سے تو شاید ایسا نہیں ہو، یا ہمارے جلسے سے یا چند لوگوں کے بیٹھنے سے ایسا نہیں ہوگا، کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ لیکن ایک چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ آپ تھوڑا سا ذرا پیچھے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ تھا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے نمرود کے سامنے ڈٹ گئے۔ نمرود نے کہا میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، یہ ہمارے بت ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرو۔ ساری قوم کر بھی رہی تھی، واحد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں ان کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، میں ان کو خدا نہیں مانتا اور میں تجھے بھی خدا نہیں مانتا۔ نمرود کو غصہ آیا، بادشاہ تھا، بادشاہوں کے پھر دماغ بھی ایسے سر پھیرے سے ہوتے۔ بادشاہ نے کہا کہ تو مجھے خدا نہیں مانتا؟ کہا ہاں، میں تجھے بھی خدا نہیں مانتا اور تیرے بتوں کو بھی خدا نہیں مانتا۔ کہنے لگا اچھا تو پھر خدا کس کو مانتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ نمرود کہتا تو یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ جیل سے 2 قیدی بلاؤ، جس کو سزائے موت ہو گئی ہو ایک وہ بلا لو اور ایک جس کو رہائی کا آرڈر ہو چکا ہو، دونوں کو بلاؤ۔ بلایا گیا، جس کو سزائے موت ہونا تھی کہتا تجھے میں نے عذاب کیا، اور جس کو آزادی ملنا تھی اس کو قتل کر دیا۔ کہتا لو یہ زندگی اور موت تو میں بھی دے رہا ہوں کہ جس نے مرنا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا اور جس نے زندہ بچنا تھا اس کو میں نے مار دیا، تو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کس قدر نالائق ترین آدمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے کر۔ 2 جملوں میں ساری بات ہی ختم کر دی۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے کر کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ وہ پاگل ہو گیا اپنے کفر میں۔ نمرود اپنے کفر میں پاگل ہو گیا کہ یہ میں اب کیسے کروں گا۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ یہ ابراہیم میرے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، تو اس کو میں سب لوگوں کے سامنے آگ کے اندر پھینکوں گا۔ آگ جلائی گئی، اتنی لمبی چوڑی آگ جلائی گئی، دہکائی گئی، کئی مہینوں تک اس آگ کو جلایا گیا، بھڑکایا گیا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا تھا۔ تو ایک چھوٹا سا پرندہ
ایک چھوٹی سی کوئل اپنی چونچ میں پانی کے چند قطرے لے کر اس آگ پہ آ کے پھینکتی ہے، پھر کہیں جاتی ہے، چند قطرے پانی کے چونچ میں لیے، چونچ میں کتنا پانی آ جاتا ہوگا، ایک قطرہ، دو قطرے آ کے اس آگ پر ڈالتی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ تجھے پتہ ہے کہ یہ جو میلوں میں پھیلی ہوئی آگ ہے اور تیری چونچ کے قطروں سے یہ آگ بجھ جائے گی، تو بجھا سکے گی؟ کہتی ہے نہیں، مجھے پتہ ہے کہ میرے ان چند پانی کے قطروں سے یہ آگ نہیں بجھے گی۔ تو کہتے پھر کیوں اس طرح تو بے وقوفانہ حرکت کر رہی ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں، اصل مسئلہ آگ بجھانے کا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ میری چونچ کے چند قطرے اس آگ کو نہیں بجھا سکتے، لیکن کل قیامت والے دن جب پوچھا جائے گا کہ آگ لگانے والے کون تھے اور آگ بجھانے والے کون تھے، تو کم از کم میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا، مجھے آگ بجھانے والوں میں پکارا جائے گا۔ تو یہی بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری اس تقریر سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، یا یہ چند دوستوں کے مل بیٹھنے سے اور یہاں مسجد میں اس جلسے سے شاید کشمیر آزاد نہیں ہوگا، لیکن کم از کم کل قیامت والے دن جب ہمیں پکارا جائے گا تو پوچھا جائے گا ظلم کرنے والے کون تھے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے کون تھے، تو کم از کم ہمارا نام ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں لکھا جائے گا۔ تو یہ تو ہم اپنے بھلے اور اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، اور میرے حبیب علیہ السلام اس ماہ مبارک میں کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے، تو اسی نیت سے آج ہم بھی خصوصی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کے رہنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں پر رحم فرمائے، اور ہندوستان کے ظلم اور ہندوستان کی بربریت اور جبر سے ان مسلمان بھائیوں کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا